قرآن مجید کی سب سے سخت سورہ ہے سورہ توبہ. قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ توبہ قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اللہ کے نام سے جو مہربان اور بے نیاز ہے. ورنہ ہر سورہ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں اور ہر سورے کے شروعات میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے. لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ یا اپنے والدہ کے ساتھ اگر پونا کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں، مشہور سڑک ای اسٹریٹ، اور اگر ایک لفنگا آپ کی اہلیہ یا آپ کے والدہ کی ہینڈ بیگ کو چھین کے بھاگتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ اس کا پیچھا کریں گے. اور جب آپ اس لفنگے کو پکڑیں گے تو آپ نے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ کو واپس دو نہیں تو گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ کو واپس دو نہیں تو ٹانگ توڑ دوں گا. آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے. آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے. اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی پہلے چند آیت میں ذکر ہوتا ہے کہ ایک معاہدہ تھا مسلمان اور مشرک مکہ کے بیچ، اور یہ معاہدہ ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا تھا. جب اللہ سبحانہ و تعالی ورس نمبر 5 میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے میں آپ کو 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں ورنہ اعلان جنگ. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی مشرکوں کو تنبیہ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی موضوع پہ فوراً آ جاتے. اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ 4 مہینے کا وقت مہلت ورنہ اعلان جنگ. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 24 کا ذکر کرتے ہیں جس کی میں نے تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، اللہ سبحانہ و تعالی اب ہم مسلمان سے مخاطب ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے قل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہو، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کی بیویاں ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو. اللہ سبحانہ فرماتے آپ کس سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے والد ہو، آپ کے بیٹے ہو، آپ کے بھائی ہو، آپ کی بیویاں ہوں، آپ کے رشتہ دار ہو. اور اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے وہ اموال اقترفتموها وہ تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، آپ نے جو جائیداد اکٹھا کی ہے، آپ جو تجارت کر رہے ہیں، آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کو کس سے محبت ہے؟ اور 8 چیز کا ذکر ہے اس آیت میں. آپ کے والد، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائیوں، آپ کی بیویاں، آپ کے رشتہ دار، آپ نے جو مال اکٹھا کی ہے،